السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمدللہ رب العالمین۔ دو دن کے گیپ کے ساتھ ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے، اسی کی ساری تعریفیں ہیں۔ ان الحمدللہ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ دو اذکار کریں گے، اور دونوں اذکار صبح سے تعلق ہیں، اور وہی دونوں شام کو بھی پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ایک باب سے پڑھنا ہوتا ہے، اسے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے انہیں کیوں صبح کرنا ہے اور ہم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ابھی 12 ربیع الاول گزرا، کل یا پرسوں پاکستان میں اور انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، اور یہ جو ملحق علاقے ہیں سارے جہاں پر اردو سمجھی بولی جاتی ہے، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کیا ہوا، کیسے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور کس طرح یہ دن جو ہے وہ ایک مستقل عید کی کیفیت اختیار تقریباً کر چکا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ابھی تک ساری امت اس پر جمع نہیں ہوئی ہے، لیکن کر چکا ہے۔ دیکھیں، یہی فرق ہے سنت میں اور غیر سنت چیز میں۔ سنت پر پوری دنیا اکٹھی ہوگی، پوری دنیا کے مومن، پوری دنیا کے مسلمان سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کا منہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں یہ کر، کچھ سب خاموش رہیں گے، سمعا وطاعتا، یعنی سنا اور اطاعت کی۔ لیکن ہمیشہ اس چیز میں اختلاف واقع رہے گا شدید قسم کا، جو سنت سے ثابت نہیں ہوگی۔ جب سنت سے چیز ثابت نہیں ہوگی تو پھر قرآن مجید کی آیات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میں ذرا آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ دیجیے گا۔ تھوڑا سا میں اس کو آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ سمجھانے کی کیا، آپ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، مطلب ہم اس کو تھوڑا ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ہم ذرا اس کی یاد دہانی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں فرمایا، آیت نمبر 31 ہے، کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے گا۔ قل، کسے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسے حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو۔ غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور یہ مومنوں سے بات ہے، صاف ظاہر ہے کہ مومنوں کو یہ بتا دیں، کیا بتانا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ عربی زبان میں اتباع کا لفظ ہوتا ہے کسی کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کر چلنا، سٹیپ بائی سٹیپس کے اوپر چلنا۔ یوں لے لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو راستہ نہ مل رہا ہو، تو اب آپ کسی کو کہیں گے یار مجھے راستہ دکھا دو، تو وہ آپ کو راستہ دکھائے گا، وہ آپ کو کہے گا یار میرے پیچھے پیچھے چلنا، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ لیکن اگر تم میرے پیچھے نہیں چلو گے، ادھر ادھر ہو جائے گا تو کھو جاؤ گے، تو فائنل منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے، پھر تلاش کرتے رہو گے، پھر کھوئے رہو گے، پتہ چلے کوئی تمہیں غلط راستہ بتا دے، پھر تم کسی اور طرف نکل جاؤ، تو میں بھی وہیں جا رہا ہوں تو تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو عقل مند آدمی یہی کرے گا، چلو ٹھیک ہے بھائی، اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور کئی بار زندگی میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب تو خیر ہمارے پاس گوگل میپ آ گیا نا، ہم گوگل میپ کے پیچھے چلتے ہیں، گوگل میپ پہ ہم لوکیشن ڈالتے ہیں، وہ لے کے جدھر لے کے جا رہا ہے چاہے وہ ہمیں بند گلی میں گھسا دے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہ ایکسپیرینس ڈرائیونگ کرنے والے خاص طور پہ ان کو، مجھے تو بہت رہتا ہے سامنا، یہ چونکہ میں الحمدللہ سعودی عرب آنا جانا رہتا ہے، تو گوگل میپ کا کافی استعمال میں کرتا ہوں، وہاں پہ کرنا پڑتا ہے۔ یا میں نے پورا ترکی گھوم لیا تھا اسی گوگل میپ کے اوپر ہی، اسی کو میں نے اپنا لیڈر بنا لیا تھا کہ بس اس کو لوکیشن ڈالنی ہے، اس نے مجھے لے جانا ہے۔ کرتا کیا تھا، مجھے گھماتا رہے گا گلیوں میں، اس کو پتا ہے کہ اس کو میں نے یہاں لے کے جانا ہے، وہ مجھے راستوں سے نکال لیتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا، اس کے پیچھے 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 چلتا تھا، اپنی مرضی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اپنی مرضی کروں گا تو میں وہیں گھومتا ہی رہوں گا، مجھے سمجھ نہیں لگے کس طرف کو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں، کہ سیدھے راستہ کے ہم سوال کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قتال کرو، جہاد کرو، اور جتنے جھوٹ مت بولو، سچ بولو، غیبت مت کرو، اور دیگر احکامات جتنے بھی قرآن مجید میں ہیں، وہ وہاں پر اجمالی طور پر ایک سامنے آ گیا کہ یہ حکم ہے، لیکن اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہے فَاتَّبِعُونِی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، ورنہ تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ہم حج بھی نہیں کر سکتے، ہم زکوٰۃ بھی صحیح سے ادا نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم پیشاب نہیں کر سکتے صحیح سے، ہم سو نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے اگر ہم فَاتَّبِعُونِی والی بات کی پیروی نہ کریں۔ تو اب اگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے گا اور ادھر ادھر جائے گا تو خود سمجھ لیں کہ پھر وہ کہاں جا کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین کے ذریعے وہ فائنل ڈیسٹینیشن دکھا دی کہ آپ نے اپنی امت کو یہاں لے کر آنا ہے، کامیابی، جنت کا حصول، اللہ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، یہ کامیابی ہے، اس کامیابی کی طرف لے کر آنا ہے اپنی امت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا اس طرح سے کہ آپ اپنی امت کو یہ خبر دے دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت تبھی ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، پھر ہی محبت کا ابتدا ہوگی، مانے بغیر تو محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا کرنا نیکسٹ ہے، فَاتَّبِعُونِی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، ادھر ادھر نہیں جانا، ادھر ادھر گلیوں میں نہیں گھسنا، کوئی کہے نا کہ یہ راستہ زیادہ اچھا ہے، سبحان اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اچھا راستہ کون سا ہے، صحیح درست راستہ کون سا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یاد رکھے، زندگی کا قاعدہ بنا لیں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس اسی پر عمل کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پوری کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آپ کو مفتی، شیخ، فلانو شیخ و شیوخ کہہ دینا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ سجی سجائی باتیں ہیں، اور یہ بیسیکلی شیطان نے اعمال کو مزین کر کر دکھا دیا ہے کہ آسان کام اس نے کہا یہ ہے، مشکل کام میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کرنے والے کیا ہیں۔ تو اب جب یہ ہوگا، ہم یہ کریں گے، تو نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نتیجہ روکا نہیں ہے۔ اگر ہم پیروی کریں گے تو سن لیجیے ہمیں ملنے کیا والا ہے، یحببکم اللہ، پہلا نتیجہ، یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کا پہلا یعنی وجہ کیا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب سے محبت کرے گا، تم سب کو پسند کرے گا، اور کیا کرے گا، صرف بات یہی نہیں رک رہی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی وہ جب توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور کچھ گناہ سے نہیں چھوٹ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا ان کو چھوڑنے میں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو تھام لے گا، زور سے پکڑ لے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے تسلی دے دی ہمیں کہ پریشان نہیں ہو، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن تم بھی اپنی طرف کچھ کرو، وہ کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی والی بات پر عمل کرو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید تو میں نہیں کہتا چونکہ عید نہیں ہے یہ، اپنا میلاد، اپنی یوم پیدائش مناتے تھے، اگر کوئی یہ سوال کرے تو میں کہتا ہوں ہاں مناتے تھے، بالکل مناتے تھے، 100% مناتے تھے، کون کہتا ہے نہیں مناتے تھے؟ تو جو یہ کہتا ہے نہیں مناتے تھے اس کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک، تو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا اس کو۔ دیکھتے ہیں آپ کیسے مناتے تھے، پھر اس کا مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے ویسے ہی ہمیں منانا ہے، یعنی اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، آپ کی تشریف آوری کا دن ہے، تو آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کیسے منانا ہے؟
بیسیکلی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یوم پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اسی یوم پیدائش کے بعد ہی آپ کو نبوت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دن امپورٹنٹ ہیں، ایک آپ کا پیدا ہونا اور ایک آپ کو نبوت ملنا، کیونکہ نبوت آپ کے پیدا ہونے کے بعد ہی ملی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس شکر کا انداز کیا اختیار کرتے تھے؟ یہی آپ کو اس پوری امت کو تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہی بات فَاتَّبِعُونِی، ان کی پیروی نہیں کہ جھنڈیاں لگا لو سبز، آج کل تو جسم کے اوپر ہی رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اتنا بھی ادب کا وہ خیال نہیں ہے، اتنا بھی معلوم نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم پیدائش کیسے منایا۔ لیں جی، عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، آپ سے سوموار کے روزے کی وجہ پوچھی گئی، فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس روز میں پیدا ہوا تھا اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ولادت کا دن کیسے مناتے تھے؟ سوموار کے دن۔ اس کا مطلب یہ گارنٹی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سوموار ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کا تذکرہ کیا؟ نو۔ قربان جائیں، یہ غور طلب بات ہے کہ دن اہم ہے، کیونکہ دن فکس ہوتا ہے، تاریخیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج 12 ربیع الاول میں بھی ہفتے کو آ رہی ہے، اگلے سال اتوار کو آئے گی، اس سے اگلے سال سوموار کو آئے گی، منگل، یہ تاریخیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ہماری لائف میں دن امپورٹنٹ ہوتا ہے، کس دن یہ کام ہوا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ نہیں چنی بلکہ دن چنا ہے، اور اس کے اوپر ڈبل بات یہ، تاریخ تو سال میں ایک بار آتی ہے، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت کیسے منا رہے ہیں؟ ہر ہفتے منا رہے ہیں، کیونکہ ہر ہفتے میں سوموار آ رہا ہے، ہر سوموار کو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر رہے ہیں۔ اب اگر میں دعوے دار ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ امت دعوے دار ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، پھر اپنی مرضیاں نہ کرو۔ تم نہیں چن سکتے کہ بہتر کیا ہے۔ کیا آپ میں اور مجھ میں اختیار ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بہتر ہے، یہ طریقہ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ۔ هل انتم تعرفون اکثر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہو کہ اصل طریقہ کیا ہے اللہ کی رضا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ پھر اس پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے محبت کا حق ادا کیا اور ان کی محبت کی گواہیاں اللہ نے دی، وہ صرف ایک ہی مخلوق ہے، وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صحابہ، سب کے سب۔ انہوں نے محبت کر کے دکھا دی کہ یہ محبت ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے محبت کا۔ ان صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے سوموار کے روزے کو تھام کر رکھا۔ کیا کبھی انہوں نے 12 ربیع الاول منائی؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں پیدا ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا سیدنا عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، جو آپ کے کزن بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا؟ کیا آپ کے والد ابی طالب نے کبھی علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا کہ 12 تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ یاد رکھنا ہمیشہ۔ تو یہ چیزیں سوچ سمجھ کر چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ سوچو۔ یہ سجی سنوری باتیں نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کے دلائل یہ سبز رنگ کی لائٹوں سے نہیں سجتے ہیں، یہ دلائل سے سجتے ہیں۔ جتنے لوگ جتنے دلائل دیتے ہیں، یہ سب کے سب لفظی دلائل ہیں، علمی دلائل، کسی کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ کیوں اس پہ اتنا زور ڈالتے ہیں آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں میں تیسری عید بن چکی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اضافہ کر دیا، اور کیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھ لیں، اگر مجھے اور آپ ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو روزہ رکھنا ہے سوموار کا۔ دیکھ لیتے ہیں ہم سب کو کتنی محبت ہے، ہم اس محبت پہ کتنا زور لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سوموار کے روزے کی توفیق عطا فرمائے،
اور دوسرا آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے ساتھ. تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں ہوں، اس صورت میں میرا عمل رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے. سو یہاں سے یہ دو جو روایات ہیں یہ سوموار اور جمعرات کے روزے کے متعلق ہیں. چلیں جی الحمدللہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. صبح و شام کے اذکار ہیں. سو آج ہم نے جو پہلا ذکر پر سٹڈی کرنا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو کیا فرماتے تھے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. تو یہ جی روایت ہے جس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. اور اذا امسا قال اللہم بک امسینا، صرف یہ ہوتا تھا کہ امسینا کو اصبحنا کی جگہ پر اور اصبحنا کو امسینا کی جگہ پر، چونکہ اصبحنا کا مطلب ہم نے صبح کی اور امسینا کا مطلب ہم نے شام کی، مساء سے ہے. اور ایک اور لفظ بدلتا ہے، صبح میں النشور ہے اور بعد میں شام میں المصیر ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کی کیا وجوہات ہیں. سو بعض کچھ روایات ایسی ہیں جن میں صبح بھی نشور ہے شام میں بھی نشور ہے. کچھ ایسی ہیں جن میں صبح میں، ایک آدھ ایسی جس میں صبح میں مسیر ہے اور شام میں نشور ہے. لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح ترین قرار دیا ہے، اور یہی اور علماء نے اسی روایت کو سب سے صحیح ترین اور صحیح انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ یہی اصل اور صحیح اور درست طریقہ ہے صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں، النشور والا لفظ اور المسیر والا شام کو اور النشور والا صبح کو. وجہ بھی دیکھتے ہیں کیوں. اوکے جی آگے چلتے ہیں. صبح کے اذکار میں پہلا اللہم ندا ہے، یا اللہ. دیکھیں عربی میں ہم اردو میں تو کہتے ہیں نا یا اللہ، عربی میں یا اللہ کی بجائے اللہم کہا جاتا ہے. یہ وہی ہے، اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ. تو کیا فرمایا؟ بِکَ اصبحنا. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، گرامر کے قواعد ہیں، جملے کے آگے پیچھے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں اس بِکَ کی پھر وہی جگہ تھی یہاں پر، لیکن یہ اس سے پہلے لایا گیا ہے. اس سے ایک جملے کے اندر بہت بڑی تاکید پیدا ہوئی. اصبحنا ہم نے صبح کی، بِکَ سے یہ مراد ہے تیرے نام کے ساتھ. سو بِکَ پہلے لا دیا گیا اس بات کے اوپر زور دینے کی کہ تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی. اگر ہم کہنا اصبحنا بِکَ، ہم نے صبح کی تیرے نام کے ساتھ، سو اس میں احتمال موجودہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بیچ میں ہو، کسی اور کا بھی نام آ سکتا ہے. یعنی ٹھیک ہے نہیں آتا لیکن اس جملے میں گنجائش رہتی ہے. لیکن اگر بِکَ کو آپ نے اٹھا کر یہاں شروع میں رکھ دیا، اب گنجائش نہیں رہی کسی اور نام کی، بس بات ختم ہو گئی. ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا، اعلان کیا، اللہ تعالی کے سامنے اپنی زبان سے پڑھا تاکہ ہمارا دل بھی سنے. بِکَ اصبحنا، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں صبح کا موقع دیا ہے. یعنی ہم سو کے اٹھے نا، سونا ایک موت کی کیفیت ہے، یعنی ایک موت کی قسم ہے. تو اب صبح اٹھے تو بِکَ اصبحنا، آپ نے صبح اٹھتے کا، یعنی اچمین صبح کے اٹھنے کے اذکار میں بھی شامل ہے. لیکن یہ جو صبح کے ہم ذکر کرتے ہیں فجر کے بعد، یہ اس میں بھی یہ ذکر شامل ہے باقاعدہ، جو ہم نماز کے بعد کر رہے تھے. ذکر نمبر 4، تیرے ہی نام کے ساتھ یا اللہ ہم نے صبح کی ہے. یعنی ہم بیسیکلی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پھر اعلان کر رہے ہیں اس کی ہم مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے ایک اور صبح کی. اور ابھی شام آنی ہے، یا گزشتہ شام آ چکی تھی. وَبِکَ أَمْسَيْنَا، اور جو پچھلی رات تھی تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی. یعنی تیرے ہی نام کے ساتھ شام کی تھی اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم صبح کر رہے ہیں. سیم بات ہے، صرف امسینا اور اصبحنا کا فرق ہے. وَبِکَ نَحْيَا. اب دیکھیں گرامر والے پھر وہی بات آ جائے گی، وہ خوب سمجھ رہے ہیں. یہ دونوں ماضی ہیں اور یہ مضارع ہے، یعنی حال مستقبل دونوں کو اپنے اندر رکھتا ہے. وَبِکَ نَحْيَا، اور تیرے ہی نام کے ساتھ جیتے ہیں. دیکھیں صبح صبح ہم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، یا اللہ اے ہمارے اللہ، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیرے ہی نام کے ساتھ شام کی تھی،
تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں، ہم جی رہے ہیں، وہ بک نموت، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے۔ پھر یہاں پھر مضارع آ گیا، وہی طریقہ وہی ہے، بیکا پہلے بیکا پہلے، کیوں؟ یہ نفی کی جا رہی ہے باقی ہر چیز کی، کہ اور کوئی نہیں ہے جس کے نام سے ہم جیتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جس کے نام سے ہم مرے، صرف تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں۔ وَنَمُوتُ، تیری نام کے ساتھ ہم مریں گے، جو مستقبل میں پیش آنے والی بات ہے، اور نحیا یہ کنٹینیوس بات ہے، کیونکہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم جی رہے ہیں، اور ہم مرنے والے ہیں۔ وَبِكَ نَمُوتُ، اور ہم تیرے ہی نام کے ساتھ مریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چار، اللہ کے سامنے ان چار باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں ہم صبح؟ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، قرآن مجید میں نشور لفظ مر کر جی اٹھنے کا مطلب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کو النشور کہتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر ہم نشور کو جب ہم اردو میں سلیس میں لائیں گے تو اس کا کیا کہتے ہیں؟ لوٹنا ہے۔ بیسیکلی یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش برستی ہے، پھر وہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح تمہارا لوٹنا ہے۔ اور اس کی لمبی تفصیل ہے کہ وہ انسانوں پہ کیسے فٹ آئے گی، یہاں ہم اس کو کریں تو بہت طویل ہو جائے گی۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میرا جو سورۃ فاطر کا لیکچر ہے اس میں جا کر دوسرے لیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری وہاں پہ تفصیل بیان کی ہے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان کی ہے وہ کیسے انسانوں کے دوبارہ جی اٹھنے کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ ہے دوبارہ جی اٹھنا۔ کیوں دوبارہ جی اٹھنا؟ یہاں پر دیکھیں ہم مر کر اٹھے ہیں، نیند ایک موت کی کیفیت ہے۔ 24ویں پارے کے پہلے ہی رکوع میں یہ شاید تذکرہ آیا ہے، پہلے صفحے پر، دوسرے صفحے پر، یہ ایک موت کی کیفیت ہے۔ اب ہم صبح جی کر اٹھے ہیں تو اس لیے ہم اعلان کر رہے ہیں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ اب یہاں بھی کیا ہوا؟ یہ الیکا کا اصل مقام عربی قواعد کے حساب سے یہاں تھا، نارمل جملے میں النشور الیکا، لیکن وہی بات جو میں نے یہاں آپ کو بیکا بتائی ہے، یہاں بھی یہ الیکا یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی اور کوئی نہیں ہے جس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، تو یہ ہم اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں میں کہتا ہوں عربی زبان آپ اس پر توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت بینیفٹ فیل ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میرے بیچ 8 کے اسٹوڈنٹ 7 کے، ان تمام 8 والے تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، کہ النشور مبتدا مؤخر ہے، الیکا خبر مقدم ہے، تاکید کے لیے کیا گیا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے جس کی طرف لوٹنا ہے، صرف تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ ذکر دیکھا، اس میں اب اگر شام کی بات کریں گے تو صرف وہ ریورٹ ہوگا۔ بس ہم المسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ المسیر کیوں ہے؟ المسیر بیسیکلی ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ سو یہاں شام میں ٹھکانہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم اب نیند کی کیفیت میں جانے والے ہیں۔ صرف وہ بدلہ ہے اللہم بک امسینا، چونکہ کرنٹ بات ہے کہ ہم نے شام کی اور صبح ہمیں صبح کو ملی تھی، اس لیے ہم نے اس کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، اور نحیا جو ہے یہ کنٹینیوس ہے، یعنی یہ حالت جاری حالت ہے، اور نموت یہ ہم مستقبل میں کرنے والے ہیں۔ وَبِكَ نموت، یعنی ہم مرنے والے ہیں، تیرے ہی نام پر مریں گے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف ہمارا ٹھکانہ ہے، تیری ہی پاس ہمارا ٹھکانہ ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ اب ہم نے سونا ہے، موت کی کیفیت ہے، تو ہم اعلان کر رہے ہیں یا اللہ فائنل ڈیسٹینیشن تو تیرے ہی پاس ہے۔ تو یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے، تو اس لیے شام کو مسیر کہا جاتا ہے، صبح کو نشور کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی گی۔ دوسرا ذکر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح او یمسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے صبح یعنی جس نے کہا صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی اس نے صبح کی اور شام کی، تو شام اور صبح کے وقت جس نے یہ جملہ کہا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اعتق اللہ ربعہ من النار فمن قالها مرتين اعتق اللہ نصفہ ومن قالها ثلاثا اعتق اللہ ثلاثة ارباعه فان قالها اربعا اعتقہ اللہ من النار۔ ابی داؤد کی روایت ہے۔ اب ذرا ہم اس پورے کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اب صبح ہم سے کیا اعلان کروایا گیا ہے؟ اللہم انی اصبحت اشہدک، سبحان اللہ، یہ بڑی بڑی گواہیاں دلوائی گئی ہیں
ہم سے صبح کیا کلام کروایا گیا، یہ 4 دفعہ کرنا ہے. یہ 4 دفعہ یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، ہم نے سب نے مل کر، یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت. شام کے وقت صرف اصبحت کی جگہ پر امسیت آئے گا بس. اللہم انی اصبحت اشہدک، یا اللہ میں نے تجھے گواہ بناتے ہوئے صبح کی، اشہدک تجھے گواہ بناتے ہوئے. سبحان اللہ، یہ کس بات پر ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں؟ ذرا آگے چلتے ہیں. اور کس کو گواہ بنایا ہے؟ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ. یہ دیکھیں خاص سے عام کی طرف بات ٹریول کر رہی ہے. سب سے پہلے خاص کا تذکرہ کیا ہے، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، اور میں گواہ بناتا ہوں تیرے عرش اٹھانے والوں کو، یعنی حملۃ عرشک، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو گواہ بنا رہے ہیں. پہلا گواہ کون، کس کو بنایا؟ اللہم انی اصبحت اشہدک، یا اللہ میں نے صبح کی ہے تجھے گواہ بناتے ہوئے. اور کیسے صبح کی ہے؟ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، اور تیرے عرش کو اٹھانے والوں کو گواہ بنا رہا ہوں صبح کے وقت. وہ ملائکتک، تیرے سارے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوں. وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، تیری ساری مخلوق کو گواہ بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. کون سی بات آ رہی ہے جس پر ہم گواہ بنا رہے ہیں؟ اتنی ساری گواہیاں دے رہے ہیں، اتنے سارے گواہ بنا رہے ہیں. اور سب سے پہلا گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ کو، جو ہمارا خالق ہے. پھر اس کے عرش کو اٹھانے والوں کو، پھر تمام فرشتوں کو. دیکھیں سٹیپ کیا چل رہا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر جنہوں نے اس کا عرش اٹھایا ہوا ہے، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ جو تمام فرشتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو ذکر کیا ہے، یہ ذکر کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا یہ سٹیپ لانے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاغت کا اعلیٰ ترین درجہ دیا گیا کہ آپ امام یعنی بلاغین بھی ہیں، کہ بلاغت میں بھی امام ہیں آپ. یہ تمام باتیں اللہ ہی سکھا سکتا ہے کہ ایسے کہیں، ایسے ذکر کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا نہیں ہے بالکل بھی، آپ خطا نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. اتنی ساری گواہیاں کس بات پر ہیں؟ اس بات پر ہیں انک انت اللہ لا الہ الا انت. دیکھیں صبح صبح توحید کا کیا سٹائل اپنایا گیا ہے، کیا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ ہی کو اس پر گواہ بنا رہا ہوں میں صبح صبح. پھر تمام فرشتے جو عرش اٹھایا ہوا ہے جنہوں نے، ان کو گواہ بنا رہا ہوں. پھر تمام فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوں. اور پھر ساری مخلوق کو. ساری مخلوق میں کیا ہے؟ انسان، حیوان، جن، چرند، پرند، آسمان، زمین، درخت، شجر، سب. وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، تیری ساری مخلوق کو. کس بات پر؟ انک انت اللہ لا الہ الا انت، تیرے سوا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو ہی ہے، تنہا ہے بس، اور کوئی نہیں. اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ یا اللہ میں دن بھر کسی غوث کو نہیں پکاروں گا، کسی مزار پہ نہیں جاؤں گا، کسی پیر فقیر سے نہیں مانگوں گا، صرف تیرے ساتھ رابطہ کروں گا، کیونکہ تو ہی وہ ہے جو میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے. تو ہی وہ ہے جس کی میں نے سارا دن عبادت کرنی ہے. تو ہی وہ ہے جس کے نام پر میں صبح کر رہا ہوں. تو اب کیا ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں اصل میں؟ اسی لیے یہ قبروں کے اوپر جا کر ان سے مانگتے ہیں انک انت اللہ لا الہ الا انت. پھر کیا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. پھر اس بات کا بھی اعلان ساتھ ہے. اتنی بڑی گواہیاں دو باتیں کرنے کے لیے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے ہیں، وَرَسُولُكَ، اور تیرے رسول ہیں. خالی رسولک پر اکتفا نہیں کیا گیا، عبدک بھی کہا گیا، تیرے بندے ہیں. جب عبدک کا اعلان کر دیا گیا تو وہ جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے برابر جا کھڑا کرتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ جن پر نبوت نازل ہوئی وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے تم نے اس بات کی گواہی دینی ہے، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، فرشتوں تمام کو گواہ بناتے ہوئے، ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہوئے. کس بات پر؟ ان محمدن عبدک ورسولک. عبد کسے کہتے ہیں؟ بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. ہم لوگ اصل میں اسلام کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قرآن کے پیغام کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اس کے باوجود عبد ہیں. یہ یاد رکھیں ہم سب، اس کے باوجود وہ بشر و عبد ہیں. آپ انسان اور عبد ہیں.
تو خدا را قرآن مجید میں سارے جواب موجود ہیں. مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک میسج آیا تھا جو میں نے اوائڈ کر دیا اس کا جواب, کہ سر میں نے اسٹیٹس پر لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, تو کسی نے نور نہیں ہے, اس طرح کو کوسچن انہوں نے اسٹیٹس پر ڈالا, تو ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ان کے واٹس ایپ فالوورز نے, جو ان کی فرینڈز یا رشتے دار یا جو بھی ہیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس سب سوالوں کا جواب قرآن میں موجود ہے. انی بشر, میں بشر ہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ افضل البشر, بشر میں سب سے افضل, چنے ہوئے, اللہ کی طرف سے مدد کیے ہوئے, جو اور کسی آدمی کو یہ والا سٹیٹس حاصل نہیں ہے, لیکن اس سب کے باوجود عبد ہیں. تو یہ اعلان ہم سے کروایا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی, ہمیں بتایا کہ جب تم 4 دفعہ صبح یہ کہو گے تو تمہیں ملنا کیا ہے. انعام بھی بہت بڑا ہے. سبحان اللہ, آپ نے اتنی بڑی گواہیاں دی ہیں, اللہ کو گواہ بنایا, اس کے فرشتوں کو, اس کی مخلوق کو, اور دو آپ نے گواہیاں, دو باتوں کا آپ نے اقرار و اعلان کیا ہے, اور وہی تو ہمارا اصول و قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں, صرف اللہ ہی ہے, اللہ ہی اللہ ہے. دوسرا کون ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں, اس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں. انہی کے نقش قدم پر تو چل کر ہم اللہ سے ملاقات کریں گے, اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کوئی اللہ کو پالے تو یہ ناممکن ہے. یہ جو گلیوں میں ننگے پڑنگے پھر رہے ہوتے ہیں داڑیاں چھوڑ کے اور گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر, سمجھتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صفائی پسند تھے, خوشبوؤں والے تھے. آپ کو تو خوشبو بہت پسند تھی, صفائی تو بہت پسند تھی, صفائی تو نصف ایمان قرار دے دیا. تو یہ میلے کچیلے کپڑے والے جناب اللہ تک پہنچ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑے, سارا دن نماز بھی نہیں پڑھنی, نمازیں بھی بخشوا لیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء, ان کو نماز نہیں چھوڑی گئی, تو آپ کو کیسے چھوڑ دی گئی؟ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو لوگ کیسے فالو کرتے ہیں, ان کے پاس کیسے جاتے ہیں. میں نے چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ ایسے آدمی کا انٹرویو سنا, عورت تھی پتہ نہیں بندہ تھا, اس سے جا کے اس نے کہا کہ مجھے تو نمازیں بخشی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اللہم اغفر لنا جمیعا. لیں جی, اب اس ذکر کو 4 دفعہ کرنے پر ملنا کیا ہے؟ اور یہ سب ہم سب کو چاہیے یہ چیز. اعتق اللہ ربعہ من النار, تو جو اس کو 1 دفعہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کا 25% جہنم سے آزاد کر دے گا, 25% اس کی جہنم سے آزادی ہو جائے گی. پھر فمن قالها مرتين اعتق اللہ نصفہ, جس نے کہا 2 دفعہ اس کی 50% جہنم سے, آگ سے آزادی, 50% ہو گیا. جس نے کہا 3 بار اعتق اللہ ثلاثۃ ارباعہ, 75% آپ کی جہنم سے چھوٹ گئی جان. فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, 100% اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے آزاد کر دیں گے. کیوں؟ سوچیں, شام آپ نے ابھی کرنی ہے, اس دن میں اگر موت آ گئی اور صبح آپ نے یہ ذکر کیا ہوا ہے, تو پھر یقین رکھیں اگر 4 دفعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر کر کے پھر ہم جو مرضی کریں. ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتے رہیں, پھر انشاءاللہ ان اذکار کا ہمیں بینیفٹ یقینی ملنے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے, جو نہ خطا کرتے ہیں, نہ بھولتے ہیں, نہ چوکتے ہیں. اور یہ خبر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے کہ بتا دیں اپنی امت کو کہ جس نے ایسا کیا اس کو یہ نتائج ملیں گے. اب ہم پر ہیں ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلا جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے سید الاستغفار. سب لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یقیناً, ضرور آئیے گا کل کے لیکچر میں انشاءاللہ. تو ہم کل انشاءاللہ سید الاستغفار کریں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے مجھے, آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. تو اس ذکر میں صرف آپ نے شام کو اصبحتو کی جگہ پہ امسینا کرنا ہے, جو آج آپ انشاءاللہ کریں گے عصر کے بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.